اس ویلنٹائن ڈے پر آپ کو کہانی سناتے ہیں پرفیکٹ کپل۔ اماں نے چائے کا کپ میز پر رکھا تو فاروق نے گرم چائے کا ایک کپ اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ بیٹا پڑھ لکھ کر کسی قابل ہو جائے تو ماں باپ کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اب اس کا گھر بسا دیا جائے۔ تمہیں پالنے پوسنے میں زندگی گزر گئی، اب مجھے بھی آرام چاہیے۔ بہو گھر آئے گی، گھر بار سنبھالے گی، ہمارے خدمت کرے گی تو ہمیں بھی کوئی 4 دن کا سکھ چین کے نصیب ہو جائیں گے۔ اماں اپنی بات کہتے ہوئے گھٹنوں پر رکھ کر اس کے بالکل سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ نہیں اماں، میں نے شادی نہیں کرنی۔ وہ چائے کا کپ میز پر پٹک کر بولا۔ کیوں پتر، کیوں شادی نہیں کرنی؟ خدا نخواستہ۔ اماں نے فکر سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ ایک یا 2 بار کی بات نہیں تھی۔ اماں جب بھی شادی کا ذکر کرتی وہ اسی طرح سیکھ پا ہو جاتا۔ اس لیے کہ اماں، آپ نے میری شادی میری پسند سے نہیں کرنی تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے شادی کرنے کی؟ لو جی، یہ بھی کوئی وجہ ہوئی؟ تو مجھے اپنی پسند بتا دے، میں تیری شادی جیسی لڑکی سے کہے گا تو چاہے گا ویسے ہی کر دوں گی، بلکہ جس لڑکی کی طرف بولے گا وہیں جاؤں گی۔ اماں نے کہا۔ آپ سمجھ رہی ہیں کہ میں نے کوئی لڑکی پسند کر رکھی ہے؟ ایسی بات نہیں ہے میری بھولی ماں، میں نے ساری عمر پڑھنے لکھنے اور کمانے میں گزار دی ہے، مجھے اتنا وقت ہی کہاں ملا کہ اپنے لیے لڑکی پسند کرتا۔ پھر مجھے اس لڑکی سے شادی نہیں کرنی جس سے آپ لوگ پسند کریں گے۔ اس نے کہا، نہ تو میں اپنی پسند سے شادی کرنی ہے نہ تو ہماری پسند سے شادی کرنی ہے، تو بیٹی نے کس شادی کرنی کس کی پسند سے ہے؟ لڑکے اماں الجھ گئیں۔ اماں، میں تجھے بتاتا ہوں، میرے لیے پڑھی لکھی لڑکی ڈھونڈو جو ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، پروفیسر ہو، خوب پڑھی لکھی ہو تاکہ وہ گھر کی معیشت میں میرا ہاتھ بٹا سکے۔ پتر، ہم تیری شادی کرنا چاہتے ہیں، نہ کہ سودا۔ مجھے تو اپنا بڑھاپا نظر آ رہا ہے، میں چاہتی ہوں گھر میں بہو آئے گی، 4 دن ہم ساس سسر کی خدمت کرے گی۔ دیکھا، میں اس لیے کہتا تھا کہ میں نے شادی کرنی ہی نہیں۔ آپ کو بہو اپنے لیے چاہیے، میرے لیے نہیں چاہیے۔ مجھے اپنے لیے پرفیکٹ لائف پارٹنر چاہیے، جبکہ آپ کی خواہش ہے کہ میں کسی عام سی گھریلو لڑکی سے شادی کروں جو دیکھنے میں خوبصورت ہو مگر اس کے سارے کام ماسیوں والے ہوں۔ گھر کے کام صرف ماسی ٹائپ لڑکیاں کرتی ہیں، اور یہ ماسی اور مجھے کسی ان پڑھی لکھی جاہل سے شادی نہیں کرنی جو میرے ساتھ قدم سے ملا کر نہ چلے۔ وہ چاہے اسی طرح دوری چھوڑ کر نکل گیا اور اماں بھکا رہ گئی۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ ان کا پڑھا لکھا تعلیم یافتہ انتہائی مؤدب اور خامختبہ بیٹا اپنے اندر ایسے طوفان چھپائے بیٹھا ہے۔ نسیمہ کے 2 بچے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی انہوں نے بیاہی کی، اس کے 2 بچے تھے۔ بیٹا پڑھ لکھ کر بروز مزگار ہو گیا تھا۔ شوہر کی اردو بازار میں کتابوں کی دکان تھی، اچھی گزر بسر ہو رہی تھی۔ فاروق نے انہیں سوچ میں ڈال دیا تھا۔ ان کی نظر بہن کی بیٹی پر بھی تھی جو ابھی پڑھ رہی تھی۔ ان کے شوہر بہن کی بھی بیٹیاں تھیں اور بیٹی کی نندیں بھی تھیں۔ نسیمہ نے فاروق سے ان سب کے بارے میں باری باری پوچھ لیا تھا، مگر اس کی ایک ہی رٹھ تھی کہ بیوی کو پڑھی لکھی اپنے پاؤں پر کھڑی لائے گا۔ ابھی تو اس سے بھی آگے پلان تھے جو اس نے ماں سے خفیہ رکھے تھے۔ مسئلہ یہ تھا کہ خاندان کی ساری لڑکیاں نارمل پڑھی لکھی تھیں، کوئی بھی ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر نہیں تھی۔ نسیمہ 6 میں پڑھ چکی تھی، بیٹا ہاتھ ہی نہیں پکڑا آ رہا تھا۔ اب نسیمہ نے باہر ادھر ادھر رشتے کے لیے کہنا شروع کر دیا۔ آخر ان کے بیٹے میں کس چیز کی کمی تھی جو وہ اس کی پسند کی لڑکی نہ ڈھونڈتی؟
میرے بھائی مروہ کو اللہ نے باہر کے کاموں کے لیے بنایا ہے اور عورت کو اللہ نے گھر سنبھالنے کے لیے. اس نے بچے پیدا کرنے ہیں، گھر سنبھالنا ہے. اس کے فرائض بھی بہت سخت ہیں. ہمیں دیکھو، میں تمہاری بہن ہوں، کیا اپنے بہن کے لیے بھی یہی سب کہو گے؟ بڑی بہن یہ سمجھانے آئی تھی. مجھے پتا تھا کہ جب میں اپنے دل کی بات بتاؤں گا تو آپ لوگ مجھے ایسے ہی ذلیل کریں گے، مگر جب خاموش تھا تو مجھے خاموشی میں نہیں رہنے دیا. آپ بتائیں کہ اگر میں مرد ہوں تو اس میں میرا قصور کیا ہے؟ میری زندگی کی ساری ذمہ داری میرے کاندھوں پر کیوں؟ عورت مجھ سے زیادہ لائف کو انجوائے کرتی ہے. اس اسٹیٹس سنبھالنا لائف اتنی ہی چاہیے جتنی مجھے بھی. وہ میرے ساتھ مل کر اس اسٹیٹس کو مینٹین رکھنے کے لیے کوشش کیوں نہیں کر سکتی؟ اسٹیٹس انجوائے کر سکتی ہے مگر اسٹیٹس کے لیے اسٹرگل نہیں کر سکتی. کتنی دوری پالیسی ہے. ویسے بھی آج کی عورت کو مردوں کی برابری کا شوق ہے. مرد بھی باہر مارتا تو عورت بھی واپس تھپڑ مارتی ہے. ٹی وی ڈراموں میں تو باقاعدہ اس کی ٹریننگ دی جا رہی ہے لڑکیوں کو، مگر جب کمانے کی باری آتی ہے تو مرد صبح سے رات تک کولوں کا بیل کی طرح کام کرے اور برابری مانگنے والی عورت ٹانگیں پسار کے سوئے اور لطف اندوز ہوتی رہے. مجھے معاشرے کا یہ دورہ معیار بالکل بھی منظور نہیں ہے، اور بہن ہو یا ماں ہو، یہ سب کو کام کرنا چاہیے. آج کے دور میں کام کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. وہ اٹھ کر کمرے سے باہر جانے لگا. بھائی تم تو بہت ہی ڈھیٹ ہو اور بے شرم. میرا مطلب یہ ہے کہ اسٹریٹ فارورڈ ہو. بہنا گوری سے سر ہلاتی ہوئی وہاں سے اٹھ گئی. حکومت پاکستان نے بھی بلا وجہ ہی مہنگائی نہیں شروع کر دی. حکومت بھی چاہتی ہے کہ پاکستان کی 91% آبادی جو ناکارہ پڑی ہے وہ کام کرے. وہ آج کے دور کی لڑکی تھی. اس کا نظریہ یہ تھا کہ وہ صرف بچے پیدا کرنے اور گھر سنبھالنے کے لیے پیدا نہیں ہوئی. اس کے بارے میں بہت سارے خواب تھے جنہیں پورا کرنے کے لیے اس نے دن رات محنت کر کے تعلیمی میدان میں بہترین نمبر حاصل کیے تھے اور وہ ایک اعلیٰ سرکاری ادارے میں پروفیسر کی جاب کی اہل ٹھہری تھی. اس کا مسئلہ بھی اس کے گھر والے تھے جو اس کی شادی کرنا چاہتے تھے جبکہ وہ کیریئر بنانے میں فوکس کرنا چاہتی تھی. امی نے اس کی شادی شدہ سہیلی ماہرہ کو بلایا تھا تاکہ وہ اسے کچھ سمجھائے. انہیں یہ خوف ستاتا تھا کہ کہیں اس کی شادی کی عمر نہ نکل جائے اور لوگ اس کے رشتے پوچھنا چھوڑ دیں. اب اس کی ماہرہ سے اس موضوع پر بحث چل رہی تھی. آج کل کے لڑکوں کی ڈیمانڈز دیکھیں. بیوی ایسی ہو جو صرف گھر سنبھالے اور بچے پیدا کرے، مگر یہ لوگ جاب کریں اور گھر آ کر صرف آرام کریں اور بیوی پر رعب جمائیں. ایک شوہر مکمل طور پر خود غرض انسان ہوتا ہے اور مجھے کسی خود غرضی سے شادی نہیں کرنی. وہ شادی شدہ زندگی سے ہی خائف تھی. تو کیا ہم پاگل ہیں جو شادی کر کے بیٹھے ہیں؟ ہم بھی پڑھے لکھے ہیں مگر پھر بھی شوہر کے زیر اطاعت رہتے ہیں. ماہرہ نے اپنی مثال دی. مجھے تمہاری طرح زندگی نہیں گزارنی، اس نے صاف جواب دے دیا. تو پھر کیا تمہارے لیے آسمان سے کوئی دیوتا اترے گا؟ امی نے اچانک ہی گفتگو میں شمولیت اختیار کی. دیوتا نہ ہو، بس انسان ہو. اگر اس کی ڈیمانڈز ہو سکتی ہیں تو میری بھی ڈیمانڈز ہیں کہ میں جاب کروں گی. میرا ہینڈسم گھر، میرا اسٹینڈرڈ گھر کے کام کاج میں میرا ہاتھ بٹائے. جتنے بھی بچے سنبھالوں اتنے ہی وہ بھی سنبھالے. میں اگر معیشت میں اس کا ہاتھ بٹاؤں تو وہ بھی گھر کے کاموں میں میری مدد کرے. گروسری، لانڈری، ماہانہ صفائی، شام کی چائے وغیرہ وغیرہ. اس کی زبان کو بریک نہ لگتے اگر امی حیرت سے نہیں کہتی، اور یہ اماں ہمارے دور میں شوہر اتنی عزت ہوتی تھی کہ اس کا نام بھی نہیں لے سکتے تھے، اور ہماری بیٹا شوہر سے گھر کے کام کرائے گی. اماں میں تو اتنی پڑھائی
पढ़ाई आटा दाल और घी चीनी की फहरिस्त बनाने के लिए नहीं की। शादी तो मैं इससे करूँगी जो मुझे जॉब करने देगा। मैं खुद मुख्तार ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। अम्मा बेचारी सब पकड़ कर बैठ गईं। अब कौन समझाए इस लड़की को, इसकी हर कोशिश नाकाम हो गई थी। दोनों की शादी हो गई, फिर दोनों परफेक्ट कपल की तरह रहने लगे। वो घर के कामों में हाथ बटाता, बावर्ची खाने की गर्मी में आटा गूंथता, कभी रोटी भी बनाना पड़ जाती। एक दिन छोड़कर बैतुल खला धोना उसकी ड्यूटी थी। नाक मुंह बसोरता मगर मरता क्या ना करता। इसे भी तो ऐसी ही बीवी चाहिए थी जो जॉब करती हो, घर की मशक्क़त में हाथ बिताए, पीर पसार के शोहर के पैसों पर याशी न करे। दूसरी तरफ वो भी घर और बाहर के चक्कर में गुण चक्कर बन चुकी थी। बच्चे के साथ रात भर जागकर सुबह ऑफिस जाना बहुत बड़ा इम्तिहान था। अगरचे एक रोज़ फर्रुख जागता और एक अगले रोज़ वो, मगर बच्चा रो रहा होता तो किस माँ को नींद आती है। फर्रुख अक्सर डंडी मार जाता और बच्चों को रोता छोड़कर खुद सो जाता। मजबूरी में इसे उठना पड़ता। ऐसा लगता था कि वो कोई रोबोट मशीन है। जबकि फर्रुख को अपने कपड़े खुद इस्त्री करना पड़ते, सुबह नाश्ता खुद बनाना पड़ता। दोनों इस तरह ज़िंदगी से तंग थे, मगर वो अब अना के हाथों मजबूर थे। कोई एक भी कदम पीछे हटाने को तैयार नहीं था। वो जिस तरह का लाइफ पार्टनर और लाइफ स्टाइल चाहते थे वो इन्हें मयसर था, मगर एक उलझन थी जिसका वो दिन रात शिकार थे। अगरचे दुनिया की नज़र में वो एक परफेक्ट कपल थे।